گندے گندے خیال آتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تب آپ کو گندے خیال آتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تب بھی آپ کو گندے خیال آتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آخر یہ گندے خیال کیوں آتے ہیں اور کس وجہ سے آتے ہیں، اور ان کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اور جن لوگوں کو یہ گندے خیال آتے ہیں تو ان کے ذہن میں پھر ایک سوال چلتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے پوری ویڈیو آخر تک دیکھیے، آپ کو ایک ایک بات اچھے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور پوری بات آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ کے ذہن میں اگر اس طرح کے خیال آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کن چیزوں سے گزر رہے ہیں، اور اس پر آپ کے ایمان پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ دوستو، ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، کوئی بھی شخص ہے، ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ دونوں کاندھوں پر دو فرشتے مقرر ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے اور ایک فرشتہ وہ ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ دوستو، اور ایک فرشتہ اللہ پاک نے ہمارے دل پر مقرر کر رکھا ہے۔ اب ہمیں گندے خیالات آتے ہیں، جیسے مان لیجئے ہم نماز کے لیے گئے اور نماز میں ہم کھڑے ہوئے، ہم نے نیت باندھ لی، اس وقت ہمارے ذہن میں گندے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت گندے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، جو لوگ گھبراتے ہیں اس چیز سے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارا ایمان خطرے میں ہے، یا ہمارا ایمان ہم سے دور ہو رہا ہے، یا ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، تو پیارے دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں، کوئی انسان ایسا ہے جو شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، تو شیطان اس کے پاس کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی بھٹکا ہوا ہے، پہلے سے ہی وہ ایمان سے دور ہے، تو اس کے پاس شیطان نہیں جاتا۔ شیطان ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کے سینے کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، تو ایسے بندوں کے پاس شیطان جاتا ہے اور ان کے ایمان پر وہ ان کو بلگلانے کی کوشش کرتا ہے، گندے گندے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب پیارے دوستو، ایک بات آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شیطان انہی لوگوں کے پاس جانا پسند کرتا ہے جو انسان پوری طرح سے ایمان پر ڈٹا ہوا ہے، یعنی اس کے سینے کے اندر ایمان ہے، اسی کے پاس جانا پسند کرتا ہے، اسی کو بلگلاتا ہے۔ اب جو انسان پہلے سے ہی بہکا ہوا ہے، شرابی ہے، جواری ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے، تو اس کے پاس شیطان کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ شیطان ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کے پاس ایمان کی سچی روشنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ ایسا ہے جس کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو اللہ پاک سے دعا کریے کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر اس طرح کے خیال آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان زندہ ہے، آپ کے اندر ایمان سچا اور پکا ہے، اسی لیے آپ کو اس طرح کے خیال آتے ہیں۔ شیطان ایمان والوں کو ہی ڈگاتا ہے۔ اب پیارے دوستوں، میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اگر اس طرح کے کوئی بھی انسان ہے، اگر خیال آیا کریں طرح طرح کے گندے، بہت زیادہ گندے وسوسے اگر آتے ہیں آپ کو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، یا پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ پڑھ لیا کریں، تو ایسے جو ہے وسوسے آنا آپ کو بند ہو جائیں گے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، کوئی بندہ ہے جس نے رات کو سویا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں رات میں اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا یا تہجد نماز ادا کروں گا، اس نے صرف ارادہ کیا اور وہ سو گیا۔ اب وقتی طور پر اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو کیا ہوا کہ اس کی ساری رات وہ سوتا رہا اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن اس نے ارادہ سونے سے پہلے کیا تھا کہ میں
رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز یا پھر نفل نماز یا پھر قرآن کی تلاوت کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، لیکن وہ نہیں اٹھ سکا۔ تو جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، جو ہمارے دائنے مڈھوں پر یعنی دائنے کندھے پر جو ہے، جو فرشتہ ہے، وہ فرشتہ اس کی نیکی کو لکھ دیتا ہے، چاہے وہ پھر اٹھے یا نہ اٹھے، کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا۔ اب وہیں جب کوئی شخص غلط چیز کا ارادہ کرتا ہے، جیسے چوری کا ارادہ کرتا ہے یا پھر زنا خوری کا ارادہ کر لیتا ہے یا پھر کوئی برے کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کام کو انجام دے دیتا ہے، انجام دینے کے بعد بھی اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، ابھی اس کا گناہ نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میری بارگاہ میں یہ لوٹ کر آئے اور مجھ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور کافی وقت گزرنے کے بعد جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تب ہی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر کہ صرف نیکی کا ارادہ کیا، یعنی عبادت کا ارادہ کیا، نماز کا ارادہ کیا، اچھے کام کا ارادہ کیا، آپ سو گئے، آپ اٹھ نہیں پائے، اس کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن وہیں جب آپ گناہ کر لیتے ہیں تو اس کا گناہ اسی وقت نہیں لکھا جاتا، بلکہ انتظار کیا جاتا ہے اس کی توبہ کرنے کا، اور جب بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تبھی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، لیکن اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، ابھی اس کا گناہ نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے مجھ سے توبہ کر لے، میں اس کو بخش دوں گا، اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی بھی بندہ ایسا ہے، کوئی بھی مومن ایسا ہے جس کے ذہن میں گندے خیالات، گندے وسوسے اگر آتے ہیں تو اس کو خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اور اپنی طرف بلانا چاہتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے ارادے نیک ہوتے ہیں، تو شیطان بھی اسی بندے کو ڈگاتا ہے اور شیطان اسی بندے کے ذہن میں گندے گندے خیالات اور گندے گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو پیارے دوستو، کوئی بھی انسان اگر ایسا ہے جس کو اس طرح کے خیال آتے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج بھی آپ کے پاس ایمان زندہ ہے، ایمان کی روشنی سے آپ کا دل آج بھی جگمگایا ہوا ہے، آپ کے سینے کے اندر ایمان زندہ ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں یہ خوشی منانا چاہیے کہ ہم سچے اور پکے ایمان سے گزر رہے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ پاک، ہم جب تک جئیں، ہماری آخری سانس تک ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پیارے دوستو، شیطان کا کام اچھوں کو اور نیکوں کو ڈگانے کا ہے، برے کو ڈگانے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ڈگے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے جس کو اس طرح کے خیالات آتے ہوں تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اس طرح کے خیال اس طرح کے وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ اور میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، اگر نماز میں آپ کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں، آپ نے نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، تب آپ کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو آپ اپنے سجدوں کو لمبا کر دیجئے، سجدے تھوڑے لمبے کر لیجئے، رکوع اور سجود تھوڑا لمبا کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی اس طریقے کے وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ فی الحال اگر کوئی بھی بندہ یہ سوچ کر مایوسی میں ہے تو وہ مایوس نہ ہو، بلکہ وہ خوش ہو کہ اللہ پاک اسے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے اور اس کے اندر آج بھی ایمان سلامت ہے، ایمان زندہ ہے، ایمان کی روشنی سے اس کا دل جگمگایا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اچھے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی بھی انسان ایسا ہے، اس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو وہ بالکل بھی ٹینشن نہ لے، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ پیارے دوستو، امید کروں گا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں،
تاکہ اگر دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح کے خیالات آتے ہوں اور وہ ٹینشن میں ہوں تو وہ بھی اپنی پریشانی کو دور کر سکیں، اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔